خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو پاکستان کی پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے کافی اہم سمجھی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ پاکستان اپنی جغرافیائی پوزیشن اور ایٹمی حیثیت کی وجہ سے ہمیشہ ہی عالمی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ اکثر کافی الجھی ہوئی نظر آتی ہے نا؟ جی ہاں بالکل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کرسٹوف جیفرلوٹ کی مرتب کردہ کتاب پاکستان ایٹ دی کراس روڈز، ڈومیسٹک ڈائنامکس اینڈ ایکسٹرنل پریشرز کی۔ اچھا۔ یہ 2016 میں کولمبیا یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی تھی اور اس میں مختلف ماہرین کے مضامین شامل ہیں جو پاکستان کو اس وقت درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا آپ کہہ سکتے ہیں احاطہ کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے جو اہم نکات ہیں، جو تجزیے ہیں، ان کو سمجھا جائے تاکہ پاکستان کی اس وقت کی صورتحال اور شاید آج بھی جو چیلنجز ہیں ان پر کچھ روشنی پڑ سکے۔ بالکل۔ یہ کتاب ایک ایسے وقت میں آئی تھی جب پاکستان واقعی کئی محاذوں پر تبدیلیوں سے گزر رہا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جیفرلوٹ اور باقی مصنفین نے کیا دلائل دیے ہیں۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے؟ جیفرلوٹ تعارف میں ہی ایک بہت دلچسپ تصور پیش کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کو ایک انٹرفیس اسٹیٹ کہتے ہیں۔ انٹرفیس اسٹیٹ؟ جی، یعنی ایک ایسی ریاست جو اپنی بقا اور سلامتی کے لیے کافی حد تک بیرونی طاقتوں پر انحصار کرتی ہے، جیسے امریکہ، چین، سعودی عرب وغیرہ۔ اچھا۔ اور یہ تعلقات اکثر کلائنٹ اسٹیٹ جیسے ہوتے ہیں، مطلب یہ خالصتاً باہمی مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، کسی نظریاتی ہم آہنگی پر نہیں، جس کی وجہ سے ان میں آپ کہہ لیں وہ پائیداری یا استحکام نہیں رہتا۔ یہ انٹرفیس اسٹیٹ والی بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ ایک طرح کے توازن کے کھیل میں لگا رہتا ہے۔ جی بالکل۔ اندرونی طور پر کیا بڑے چیلنجز کتاب نمایاں کرتی ہے؟ اندرونی محواس پر دیکھیں، کتاب سب سے پہلے پاکستان کے کمزور ٹیکس نظام پر بہت زور دیتی ہے۔ اچھا۔ شاہد جاوید برکی اور عدنان نسیم اللہ کا مضمون ہے اس میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب جو ہے وہ دنیا میں سب سے کم رہا ہے۔ 1990 میں 14% تھا، لیکن 2014 تک گر کر صرف 7% رہ گیا تھا۔ 7%؟ یہ تو واقعی بہت ہی کم ہے۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں ٹیکس چوری اور جو اشرافیہ ہے، سیاستدان، فوجی قیادت، سب شامل ہیں ان کے مفادات کا ٹکراؤ۔ مطلب وہ خود ٹیکس نہیں دینا چاہتے یا رعایتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ اشرافیہ کی دولت والی بات جو اکثر سننے میں آتی ہے، اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، کتاب اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ ایک 2007 کی فہرست کا حوالہ ہے جس میں آصف علی زرداری اور شریف برادران کی دولت کا ذکر ہے۔ اچھا۔ اور پھر 2014 میں احسن اقبال جو اس وقت وزیر تھے، انہوں نے سوئس بینکوں میں پاکستانیوں کے مبینہ 200 ارب ڈالر واپس لانے کی بات کی تھی۔ 200 ارب ڈالر؟ جی، اب یہ اعداد و شمار کتنے درست ہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ اس تاثر کو ضرور تقویت دیتے ہیں کہ ملک کے وسائل اور اشرافیہ کے مفادات میں ایک بڑا فرق ہے۔ یہ ٹیکس کا مسئلہ اور دولت کا ارتکاز یہ یقیناً گورننس کے بڑے سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں پاکستان کے ایک اور آپ کہہ لیں دائمی مسئلے کی طرف، سول ملٹری تعلقات۔ اس پر کتاب کیا کہتی ہے؟ جی، یہ کتاب کا ایک مرکزی بہت اہم موضوع ہے، عقیل شاہ کا مضمون ہے اس میں۔ جی۔ اور وہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوجی حکومت بھلے کمزور ہو جائے، لیکن فوج بحیثیت ادارہ ہمیشہ مضبوط رہی ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے۔ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں، ایک تو بھارت سے مستقل خطرہ جو سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا فوج کی اپنی ایک الگ ادارہ جاتی ساخت ہے جسے وہ اسٹرکچرل ڈیفرینسیشن کہتے ہیں۔ یعنی فوج کا اپنا ایک نظام، اپنے قوانین، اپنے مفادات جو سول سیٹ اپ سے کافی الگ تھلگ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور عقیل شاہ کہتے ہیں کہ فوج نے اپنی مراعات یعنی پریروگیٹوز ہمیشہ برقرار رکھی ہیں۔ کن چیزوں میں؟ ان میں خارجہ پالیسی، خاص طور پر بھارت اور افغانستان کے حوالے سے، قومی سلامتی کے امور، انٹیلیجنس ایجنسی یعنی ISI کا کردار، اور یہاں تک کہ میڈیا پر اثر انداز ہونا بھی شامل ہے۔ اور وہ ملبس والی بات، فوج کے کاروباری مفادات؟ جی ہاں، اس کا بھی ذکر ہے۔ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ملبس یعنی فوج کے وسیع کاروباری مفادات جو اس کی ادارہ جاتی طاقت کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔
تو یہ ادارہ جاتی علیحدگی کا جو تصور ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج سیاسی اتار چڑھاؤ سے خود کو کافی حد تک محفوظ رکھ پاتی ہے؟ عقیل شاہ کی دلیل تو یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج کا یہ جو اپنا ادارہ جاتی ڈھانچہ ہے نا، یہ اسے آمرانہ ادوار سے بھی ایک حد تک آپ کہیں فاصلہ رکھنے میں مدد دیتا ہے، جیسے مشرف دور کے آخر میں ہوا۔ فوج نے براہ راست ریاست کی کمانڈ نہیں سنبھالی تھی، اس کا بڑا حصہ اپنی روایتی ذمہ داریوں میں مصروف رہا۔ اچھا۔ اس سے فوج اپنی ادارہ گاتی ساخت جو ہے وہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، یہاں تک کہ جب مشرف حکومت غیر مقبول ہو گئی۔ تو سول ملٹری تعلقات کا یہ پیچیدہ توازن کتاب کا ایک اہم ستون ہوا۔ اس کے علاوہ کون سے بڑے موضوعات ہیں جن پر کتاب روشنی ڈالتی ہے؟ جی، سول ملٹری تعلقات کے علاوہ کئی اور اہم شعبوں کا بھی گہرائی سے جائزہ لیا گیا ہے۔ مثلاً ایک تو معاشی چیلنجز، جن کا ذکر ہم نے تھوڑا پہلے کیا، برقی و نسین اللہ کے مضمون میں۔ جی وہ پاکستان کی معیشت کے بیرونی امداد پر انحصار کی بات کرتے ہیں۔ جی سیاسی عدم استحکام کا معیشت پر جو تباہ کن اثر پڑتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہ ماضی میں تیز ترقی کے ادوار تو آئے، جیسے 60-80 کی دہائی، 2000 کی دہائی، لیکن پائیدار ترقی کیوں نہیں ہو سکی؟ اور وجہ وہی کم ٹیکس وصولی اور اشرافیہ کے مفادات۔ ہاں، وہ تو بنیادی مسائل ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا اور اداروں پر ایک طرح کا اتفاق رائے نہیں ہوتا، تب تک معاشی ترقی بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ اور سیکیورٹی کے محاذ پر، خاص طور پر اس وقت فاٹا یعنی سابقہ قبائلی علاقہ جات ایک بڑا مسئلہ تھا۔ کتاب اس کی جڑوں تک جاتی ہے؟ جی، مریم ابو ذہاب کا مضمون ہے فاٹا پر۔ وہ وہاں عسکریت پسندی کے سماجی اور معاشی پہلوؤں کا جائزہ لیتی ہیں۔ اچھا، صرف سیکیورٹی یا بیرونی عوامل نہیں؟ نہیں، وہ کہتی ہیں کہ ریاست نے فاٹا کو ایک طرح سے نوآبادیاتی نظام کی طرح چلایا، چند مقامی ملکوں کو نوازا، باقی علاقے کو پسماندہ رکھا اور اسے افغانستان میں اسٹریٹجک گہرائی کے لیے استعمال کیا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عسکریت پسندی صرف باہر سے نہیں آئی، بلکہ یہ قبائلی نظام کی اندرونی کمزوری اور سماجی تبدیلی کا بھی نتیجہ ہے، جہاں نوجوان نسل جو ہے وہ روایتی ڈھانچوں سے نکل کر بنیاد پرست اسلام کی طرف گئی۔ اور ریاست کا کردار؟ ریاست کی کمزور عملداری اور جو متضاد پالیسیاں تھیں، انہوں نے طالبان کو مزید جگہ دی۔ یہ تو عسکریت پسندی کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنا ہوا۔ اچھا، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جیسے پولیس، ان کا کیا ذکر ہے؟ حسن عباس پولیس کے مسائل پر بہت تفصیل سے لکھتے ہیں۔ جی، وہ وسائل کی شدید کمی، تربیت کا فقدان، بیجا سیاسی مداخلت، کرپشن، ان سب مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں۔ جی، لیکن ان کا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن سے زیادہ مؤثر کردار پولیس اور انٹیلیجنس کا ہونا چاہیے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی بنیادی طور پر ایک سنگین جرم ہے، اور اس سے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی بہتر طور پر نپٹ سکتے ہیں۔ وہ پولیس اصلاحات کی ناکامی پر بھی تنقید کرتے ہیں، جیسے 2002 کا پولیس آرڈر جو کبھی پوری طرح نافذ ہی نہیں ہو سکا۔ یہ واقعی اہم نقطہ ہے کہ دہشت گردی کو صرف فوجی مسئلہ نہ سمجھا جائے۔ اچھا، اب ذرا سیاسی میدان کی طرف آتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں، عدلیہ، ان کے کردار پر کتاب کیا کہتی ہے؟ محمد وسیم سیاسی جماعتوں کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن صرف انتخابات کے حوالے سے نہیں۔ اچھا، تو پھر کس حوالے سے؟ وہ انتخابات سے باہر ان کے کردار، مثلاً عوامی احتجاج، ریلیاں، دھرنے، لانگ مارچ، ان سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یعنی اسٹریٹ پالیٹکس۔ جی بالکل، وہ پی پی پی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، اے این پی، مذہبی جماعتیں، سب کی موروثی قیادت، کرپشن کے الزامات، کمزور اندرونی تنظیم، ان سب پر بات کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ نقطہ وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ 2013 کے انتخابات میں طالبان کی دھمکیوں نے کیسے 3 لبرل جماعتوں پی پی پی، اے این پی، ایم کیو ایم کی مہم کو شدید متاثر کیا، جس سے انتخابی نتائج کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھے تھے۔ اور عدلیہ؟ 2007 کی وکلا تحریک کے بعد تو عدلیہ بہت زیادہ خبروں میں رہی۔ بالکل، فلپ اولڈنبرگ اسی دور کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ 2007 کی وکلا تحریک کے بعد جو عدالتی فعالیت یعنی جوڈیشل ایکٹیوزم کا دور آیا، اسے دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر افتخار چودھری کا دور۔ جی ہاں،
ان کی بحالی کے بعد سپریم کورٹ نے ازخود نوٹس یعنی سوو موٹو اختیارات کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ سوو موٹو اولڈنبرگ کہتے ہیں کہ اس سے عدلیہ ایک طاقتور سیاسی کھلاڑی تو بن گئی، لیکن پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا عدلیہ انتظامیہ اور مقننہ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے؟ ہاں، یہ بحث تو کافی چلی تھی۔ جی، کچھ مبصرین جیسے اسامہ صدیق کا حوالہ ہے، انہوں نے خبردار کیا کہ یہ فعالیت شاید جمہوری عمل کو کمزور کر سکتی ہے۔ تو گویا ہر ادارہ اپنی جگہ طاقت کے لیے کوشاں نظر آتا ہے۔ اچھا، اب ذرا پاکستان کے بیرونی تعلقات پر نظر ڈالتے ہیں۔ چین، سعودی عرب، ایران، امریکہ، ان کے ساتھ تعلقات کا کیا تجزیہ ہے کتاب میں؟ جی، اس پر بھی تفصیلی بات ہے۔ فرح جان اور سرج گرینجر چین کے ساتھ پاکستان کی جو مشہور ہمہ موسمی دوستی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ اس دوستی کی بنیاد ایک تو مشترکہ طور پر بھارت کو ایک چیلنج سمجھنا ہے، دوسرا گہرا دفاعی تعاون، نیوکلیئر پروگرام، JF-17 طیارے وغیرہ، اور معاشی پہلو، سی پیک؟ جی، اور بڑھتے ہوئے معاشی منصوبے، خاص طور پر گوادر بندرگاہ اور سی پیک جس کا اس وقت آغاز ہو رہا تھا۔ وہ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں عوامی سطح پر چین کا تاثر امریکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ مثبت ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا، اور مشرق وسطیٰ کی دو بڑی طاقتیں سعودی عرب اور ایران، ان کے ساتھ تعلقات تو ہمیشہ سے کافی پیچیدہ رہے ہیں۔ بالکل، ثنا ہارون اسی پیچیدگی کا احاطہ کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بنیاد وہ بتاتی ہیں گہرے معاشی روابط ہیں۔ جیسے پاکستانی ورکرز کی ترسیلات زر، سستا تیل اور وقتاً فوقتاً ملنے والی مالی امداد۔ اس کے علاوہ مذہبی جہد بھی اہم ہے، حج کا انتظام، سنی اسلام کی ترویج، مدارس کی فنڈنگ، دفاعی تعاون بھی ہے۔ اور ایران؟ ایران کے ساتھ تعلقات تاریخی اور ثقافتی طور پر تو گہرے ہیں، لیکن 1979 کے انقلاب کے بعد ان میں نظریاتی اور فرقہ وارانہ پہلو نمایاں ہو گئے۔ یعنی سعودی ایران پراکسی وار کا اثر؟ جی ہاں، کتاب میں اس کے پاکستان پر اثرات، خاص طور پر فرقہ وارانہ تشدد میں اضافے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور امریکہ، جس کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں؟ جیفری لاٹ نے اسے کلائنٹلزم کہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، جیفری لٹ امریکہ پاکستان تعلقات کو اسی کلائنٹلزم یعنی سرپرست موکل تعلق کے تناظر میں دیکھتے ہیں، خاص طور پر سرد جنگ اور پھر 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران۔ مطلب مفادات کا رشتہ؟ بالکل، یہ تعلقات ہمیشہ سے مفادات پر مبنی رہے ہیں اور کبھی بھی مکمل طور پر مستحکم نہیں رہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد تو دیں، فوجی بھی، معاشی بھی، لیکن ساتھ ہی شدید بد اعتمادی بھی رہی۔ ہاں، وہ ڈرون حملے، ایبٹ آباد واقعہ۔ جی، ڈرون حملے، اسامہ بن لادن کی ہلاکت، اور پھر وہ کیری لوگر برمن بل جس کی شرائط کو پاکستانی فوج نے اپنی خود مختاری پر حملہ سمجھا، ان سب واقعات نے تعلقات کو بہت متاثر کیا۔ یہ تو تمام اہم پہلوؤں کا ایک جامع احاطہ لگتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم مجموعی طور پر کتاب کو دیکھیں تو جیفری لٹ نے اسے چوراہے یعنی کراس روڈز پر کیوں کہا؟ اس استعارے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، چوراہے کا استعارہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان بے وقت کئی سمتوں سے آنے والے شدید دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف اندرونی چیلنجز ہیں، کمزور ادارے، معاشی مشکلات، گورننس کے مسائل، اشرافیہ کے مفادات، عسکریت پسندی۔ جی۔ دوسری طرف بیرونی دباؤ ہیں، امریکہ، چین، بھارت، افغانستان، مشرق وسطیٰ کی طاقتیں، سب کی اپنی اپنی توقعات، اپنے مطالبات ہیں۔ تو پاکستان کو ان سب کے درمیان اپنا راستہ نکالنا ہے؟ بالکل، جیسے کوئی چوراہے پر کھڑا ہو اور سے فیصلہ کرنا ہو کہ کس سمت جانا ہے۔ یہ کتاب اسی کشمکش کا آپ کہہ لیں کثیر الجہتی تجزیہ پیش کرتی ہے۔ تو اس کتاب نے پاکستان کے مطالعے کے شعبے میں کیا نیا اضافہ کیا؟ کیا خاص بات ہے اس کی؟ میرے خیال میں اس کی کئی اہم علمی شراکتیں۔ ایک تو یہ فوج کی طاقت کو صرف سیاسی مداخلت تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ اس کی گہری ادارہ جاتی جڑوں کا تجزیہ کرتی ہے۔ جی۔ دوسرے، یہ سیاسی جماعتوں کو صرف انتخابی مشینوں کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ پارلیمنٹ سے باہر ان کی سیاست کو اہمیت دیتی ہے۔ تیسرے، عدلیہ کے بطور ایک سیاسی اداکار ابھرنے کے عمل کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ چوتھے، فاٹا میں عسکریت پسندی کو مقامی، سماجی و معاشی تبدیلیوں کے تناظر میں دیکھتی ہے۔ اور پولیس اصلاحات کی بات بھی آپ نے کی؟ جی ہاں، پولیس اصلاحات کی اہمیت اور پیچیدگیوں پر زور دیتی ہے، جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ پھر معیشت،
سیاسی عدم استحکام اور بیرونی انحصار کے درمیان گہرے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ اور خارجہ تعلقات؟ اور چین، سعودی عرب، ایران کے ساتھ تعلقات کو صرف خارجہ پالیسی کے روایتی فریم ورک سے ہٹ کر گہرے سماجی، معاشی اور نظریاتی عوامل کی روشنی میں دیکھتی ہے۔ تو مطلب یہ پاکستان کی ایک زیادہ باریک بین تصویر پیش کرتی ہے؟ جی بالکل، یہ اسے محض ایک سیکیورٹی ریاست یا ناکام ریاست کے طور پر دیکھنے سے آگے جاتی ہے۔ یہ تو ہوئی اس کی خوبیاں، کیا اس کتاب کی کچھ خامیاں یا حدود بھی ہیں؟ یقیناً ہے۔ سب سے بڑی حد تو شاید یہی ہے کہ یہ 2016 میں شائع ہوئی تھی۔ ہاں، کافی وقت گزر گیا ہے۔ جی، اس کے بعد پاکستان اور خطے میں بہت سی اہم تبدیلیاں آئی ہیں۔ سی پیک میں تیزی، 2018 کے انتخابات، نئی سیاسی صف بندی، افغانستان کی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی۔ عالمی سطح پر بھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ بالکل۔ کتاب ان سب کا احاطہ نہیں کرتے۔ دوسری بات، کتاب کا انداز ظاہر علمی اور تجزیاتی ہے۔ یہ مختلف ماہرین کے تحقیقی مقالوں کا مجموعہ ہے۔ تو عام قاری کے لیے شاید تھوڑی مشکل ہو؟ ہاں، جو موضوع سے گہری واقفیت نہیں رکھتے، ان کے لیے شاید زبان اور پیشکش قدرے خشک یا مشکل ہو سکتی ہے۔ تو کیا آج 2016 کے اتنے سال بعد یہ کتاب اب بھی مطالعے کا ہے؟ اسے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے خیال میں تو یہ آج بھی بہت متعلقہ کا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، اگرچہ کچھ تفصیلات، کچھ واقعات پرانے ہو گئے، لیکن جو بنیادی مسائل اور حرکیات کتاب بیان کرتی ہے، سول ملٹری تعلقات کا توازن، معاشی خود انحصاری کی جدوجہد، علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات، گورننس کے چیلنجز، انتہا پسندی کی جڑیں، وہ آج بھی پاکستان کو درپیش ہیں۔ صحیح۔ یہ کتاب ان مسائل کی تاریخی اور ساختی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے، وہاں کیوں اور کیسے پہنچا، اس کتاب کا مطالعہ ایک اہم نقطۂ آغاز فراہم کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ پاکستان ایٹ دا کراس روڈز ایک سنجیدہ اور اہم علمی کام ہے جو پاکستان کی اندرونی کشمکش اور بیرونی دباؤ کے درمیان راستہ تلاش کرنے کی جو مسلسل جدوجہد ہے، اس کی گہری تفہیم فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ کتاب قاری کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ 2016 میں جن چوراہوں کی نشاندہی کی گئی تھی، کیا پاکستان ان سے گزر چکا ہے؟ اگر ہاں، تو اس نے کون سے راستے اختیار کیے ہیں اور ان راستوں پر چلنے کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنے کے لیے یہ کتاب ایک بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے۔ واقعی یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ اس کتاب کا گہرائی سے جائزہ لینے سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل اسی پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اندرونی استحکام کو کیسے مضبوط کرتا ہے اور بدلتی ہوئی دنیا میں اپنے بیرونی تعلقات میں کیسے توازن پیدا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آج کے اس جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔